بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، وہ خبر جو آج سے تقریباً 20 دن پہلے میں نے آپ کو دی تھی، وہ خبر آج سچ بن کر سامنے آ چکی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا بلکہ پاکستان مکمل طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور آج اس خبر کی تصدیق خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، یہ بات مانی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا بلکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ خبر پاکستانیوں کے لیے ایک بجلی بن کر گری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی نہ صرف پاکستان کے اندر سے تصدیقیں اور خبریں آ رہی تھیں بلکہ پاکستان کے باہر فارنر کمپنیز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اور آج خواجہ آصف جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے، اس نے اس بات کو مان کر اس بات پر مہر ثبت لگا دی ہے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت شدید فکر میں مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا CCPO لاہور کو واپس بحال کرنے کا، جو کہ اس نگران پنجاب حکومت نے آ کے CCPO لاہور کو تبدیل کیا تھا، حالانکہ آئین کے اندر یہ بات طے ہے، یہ بات لکھی جا چکی ہے، اور اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ جو بھی نگران حکومت آئے وہ کسی بھی قسم کی تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی۔ لیکن اس نگران حکومت نے آتے ہی پنجاب کے اندر تبادلوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی انہوں نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو تبدیل کر کے بلال کمیانہ کو ان کی جگہ پہ لگایا، جو کہ نہ صرف اس امپورٹڈ حکومت کا پٹھو ہے بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ یار اور ان کا پٹھو ہے۔ لہٰذا وہ اس وقت سراسر اور مکمل طور پر PTI کے لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ حکم دیا کہ غلام محمود ڈوگر کو واپس CCPO لاہور کے عہدے پر بحال کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک CCPO لاہور کے اس حکم کا کہ اس کو بحال کیا جائے، ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ یہ نگران حکومت جس کے پیچھے اس کے ہینڈلر کھڑے ہیں، جس کے پیچھے اس امپورٹڈ حکومت کے سہولت کار کھڑے ہیں، جس کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس وقت پاکستان کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں، وہ ابھی تک اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں، اور عدالت کے فیصلوں کو بھی اپنی جوتے کی نوک پر رکھنے پر تلے ہوئے ہیں، اور پوری طرح سے عدالت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور عدالت کے فیصلوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے موقعوں کے اوپر اور ایسے معاملے کے اوپر عدالت کو فل اور بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج میجر عادل راجہ نے اپنے ویلا کے اندر ان لوگوں کا پیغام پہنچایا ہے عدلیہ کی طرف جن لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اثر و رسوخ ہے، جو خاموش مجاہد کے نام سے جانے جاتے ہیں پاکستان آرمی کے اندر۔ ان لوگوں نے عدلیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کو آئین کے مطابق نافذ کریں اور اپنے فیصلے آئین کے مطابق دیں، اور آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ تکلیف ہم نہیں پہنچنے دیں گے۔ مارشل لا کا راستہ روکنے کی ہم میں طاقت ہے، ہم مارشل لا کا راستہ بھی روک سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے کہ کوئی اگر مارشل لا لگانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے کامیاب ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا
عدلیہ سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے اندر ذرا بھی نرمی مت کیجئے، آپ کسی سے مت ڈریے، آپ کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا مت ہوئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کو پاکستان کی بہتری کے لیے بھرپور اور سخت ترین فیصلے کرنے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کسی طرح کا بھی خوف پیدا کرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کراچی حملے کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ حملہ ایک ڈرامہ ہے، یہ میجر عادل راجہ صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا، اور انہوں نے اس کے بارے میں بہت سے فیکٹ بھی بتائے، لیکن میں سمپلی آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا تو وہاں خودکش حملہ کروا دیا گیا، اور اس خودکش حملے کو بیس بنا کر ان الیکشنز کو روک لیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی KPK کے اندر الیکشن کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی تو وہاں پولیس لائن کے اوپر حملہ کروا دیا گیا، اور اس قدر شدید حملہ کروایا گیا کہ اب اس کو بھی بیس بنا کر KPK کے اندر بھی الیکشن کو ڈیلے کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب جبکہ ضمنی الیکشن جو قومی اسمبلی کے تھے ان کا وقت قریب آ رہا تھا، تو اب کراچی کے اندر بھی اتنا بڑا سانحہ کروا دیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حملوں کی ٹائمنگ بہت زبردست ہے۔ جیسے ہی الیکشن کی بات ہوتی ہے، جیسے ہی الیکشن کا کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے، جیسے ہی الیکشن قریب آنے لگتے ہیں، تو اس طرح کے حملے کروا کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ الیکشنز کو اس امپورٹڈ حکومت کی جو خواہش ہے اور ان کے سہولت کاروں کی جو خواہش ہے کہ الیکشنز کو روک دیا جائے، تو وہ کوشش اپنی کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ عدالتیں ان الیکشنز کو نہیں روکنے دیں گی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ اگر الیکشن نہ ہوئے یا الیکشن کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بہت بڑا خمیازہ نہ صرف ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جو لوگ ان ساری سازشوں میں مصروف ہیں، بلکہ شاید خدا نخواستہ پاکستان کو بھی اس کا بڑا نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔